اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے آج کا درس شروع ہوا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ بنی اسرائیل سے ایڈریس چل رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا، چلا آ رہا ہے بہت دور سے۔ ان کی نافرمانیوں اور ان کے جرائم کی داستان چلی آ رہی ہے، اور ان پر جو اللہ کے احسانات رہے ان کی تفصیلات، اور بار بار اللہ کا ان کو معاف کرنا ان کی گستاخیوں کے اوپر۔ اب یہ ایک اس سے پہلے جو کچھ گزرا، اس کے بعد ایک اور واقعے کا تذکرہ ہے۔ پہلے یہ پورا میں واقعہ جیسے ہوا، الگ الگ آیت کی تشریح کے بجائے میں پورا واقعہ سنا دوں آپ کو، یعنی قرآن میں جیسے اس کے پورے کا ترجمہ کر دوں سب آیات کا ایک ساتھ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو وہ کہنے لگے کہ جب کہا کہ گائے ذبح کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، تو کہا کہ وہ گائے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل بہت کم عمر ہے، بلکہ ان کے درمیان کی عمر کی ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو اب کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، تو انہوں نے کہا پھر اپنے رب سے معلوم کرو رنگ کیسا ہو اس گائے کا، جسے ذبح کرنے کو کہا گیا ہے، ہمارے لیے یہ واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ، پیلے اور لال کے درمیان کا، جیسے کوئی گیروا جیسا ہوتا ہے، تو وہ لال رنگ کی گائے ہے۔ فاقع لونها تسر الناظرین، خوب گہرا رنگ ہے، دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگتا ہے، دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر دریافت کرو، دعا کرو کہ اور ذرا وضاحت ہمارے لیے کر دے گائے کیسی ہے، ہمارے لیے بہت معاملہ مشتبہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، ہم صحیح راستے پر ہی ہوں گے، ہم ہدایت کے راستے پر ہوں گے، ہمیں بس وضاحت صحیح ہو جائے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ظَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا، تو انہوں نے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے کہ جو محنت نہیں کرتی، محنت کرنے والی نہیں ہے، کسی محنت کے کام میں نہیں لگایا جاتا، زمین کے جوتنے کے کام میں اسے نہیں لگایا جاتا، اور لا شیۃ فیہا، کسی طرح کا کوئی اس میں عیب نہیں ہے، بالکل ایک جیسا رنگ ہے، کہیں کوئی داغ بھی نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا اچھا اب آ گیا سمجھ میں، اب تم نے جو کچھ بتایا وہ بالکل صحیح سمجھ میں آ گیا۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، بس کر ہی ڈالا، ورنہ کرنے والے محسوس نہیں ہوتے تھے۔ عربی میں یہ جو لفظ آتا ہے کادو، یہ آتا ہے آگے جو کچھ کہا جائے اس کے لیے آتا ہے، کہ اس کے الٹے کے لیے، کہ بس جیسے میں مثال سے آئے گا سمجھ میں، وما کادوا یفعلون، یفعلون
وہ کرتے ہیں یا کریں گے؟ وما کادوا یفعلون، انہوں نے کیا تو، لیکن بس قریب تھا کہ نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل جیسے قریب جا کر جو آگے جو کچھ کہا گیا ہے اس کا الٹا، کہ بس کرتے کرتے رہ گئے یا نہیں کرتے کرتے کر دیا۔ ان دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب آتا ہے تو وما کادوا یفعلون، وہ بس کر دیا انہوں نے، ورنہ کرنے والے نہیں محسوس ہوتے تھے۔ جتنی تفصیلات لگاتار پوچھ رہے تھے، یہ ایک واقعہ گزرا، اس کی تشریح یا تفصیل ذرا سا رک کر، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں مفسرین دونوں کو جوڑتے ہیں، ان دونوں واقعات کو، اس لیے پہلے اسے بھی میں یہاں قرآن میں جیسے ہے ویسے پڑھ دوں اور اس کے بعد پھر ان کی کمبائنڈ تشریح ہے۔ لیکن ایک مجھے خیال آیا تھا کہ نہیں معلوم تھا یا نہیں دیکھا، پھر اس کی معلومات کی، یہ یہاں گائے کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اس میں پہچانوں میں ایک یہ بھی ہے جو بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیسی ہے، علامت میں ایک یہ ہے کہ اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا، محنت کا کھیتی نہیں کرتی، کھیتی میں نہیں جوتا جاتا، تو کھیتی میں بیل جوتے جاتے ہیں، کھیتی میں گائے نہیں جوتی جاتی ہیں۔ تو اس کی پھر میں نے معلومات کی تو گائے بھی جوتی جاتی ہیں بہت سے ملکوں میں، اور بہت سی تہذیبوں میں بھی ہوتا تھا۔ تو قرآن نے جو کہا، اس لیے کہ بعض لوگوں نے اس کا پھر یہاں گائے کا ترجمہ بیل کر دیا ہے، کھیتی کے کام میں بھی، تو ان کے ذہن میں بھی یہ کھیتی کے کام میں بیل آتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ گائے جو ہے یہ بیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بقرہ۔ یہاں گائے کا لفظ ہے، اور اس سے پہلے بیل آیا تھا، جہاں انہوں نے ایک سامری نے ایک بنوا دیا تھا، تو وہاں گائے نہیں تھی، یہ گائے ہے، لیکن گائے کھیتی کے کام میں آتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آج کے دور کی، ابھی کی ہے، گواٹے مالا کی، جنوبی امریکہ میں یہ گائے ہیں جو جوتی ہوئی ہیں بیل گاڑی کھینچنے میں، اور ملیشیا میں بھی استعمال ہوتی ہیں گائیں جو ہیں وہ کھیتی کے کام میں، یا گواٹے مالا میں کھیتی میں بھی استعمال ہوتی ہیں، ملیشیا میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں بہت سے ممالک میں۔ بلکہ باقاعدہ ایک تھیوری ہے، ایک اکانومک تھیوری، بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں اس کے اندر، اور پھر اس کو کمپیئر بھی کرتے ہیں کہ نہیں، بیل جوتنے میں بیل کو استعمال کرے تو کیا فائدہ ہے کیا نہیں، اور گائے کو استعمال کریں تو کیا فائدہ۔ گائے کو کھلانا زیادہ پڑتا ہے جب جوتی جاتی ہے، اور دودھ کم ہو جاتا ہے جب اس سے محنت لی جاتی ہے، اور کھلائی اس کی اچھی کرنی ہوتی ہے، دودھ اس کے بعد بھی کم ہوتا ہے، بچہ دینے میں بھی انٹرول و وقفہ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ جہاں پر یہ گائے استعمال کرتے ہیں کھیتی میں یا اور دوسرے محنت کے کاموں میں، ان کی لاجک یہ ہے کہ وہ بیل کو بڑا نہیں ہونے دیتے، وہ بیل کو کم عمر میں ذبح کر لیتے ہیں۔ تو بیل بڑا ہو کر طاقتور ہوتا ہے اور اس کو جوتا جاتا ہے یا الگ محنت کے کاموں میں لگایا جاتا ہے۔ جتنے بچھڑے ہوتے ہیں وہ ان کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو وہ بیل کو زیادہ عمر ہونے کے بجائے وہ بچھڑے کو ذبح کر لیتے ہیں، اور گائےوں سے محنت لیتے ہیں، انہیں کھلاتے زیادہ ہیں، ان سے محنت کے کام لیتے ہیں، تو گائیں جوتی جاتی ہیں، آج بھی جوتی جاتی ہیں، پہلے بھی جوتی جاتی تھیں۔ بہرحال یہ بات تو ایک حل ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے بہت ہیل حجت کی، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ گائے جو ہے یہ بہت سی تہذیبوں کے اندر مقدس رہی ہے، یہ صرف یہاں پر ہندوؤں کے یہاں نہیں ہے، ہندوستان میں آپ لوگ یہاں ہیں کہ بھئی گائے یہ لوگ مقدس مانتے ہیں۔ گائے کی اہمیت یہ نہیں کہ گائے کا گوشت کھانا منع ہے، گائے کی اہمیت کا تذکرہ ویدوں میں بھی بہت ہے۔ کسانوں کا ملک کہلاتا ہے یہ ہندوستان، تو یہاں پر جتنے بھی کیٹلز ہیں، یہ مویشی، ان کی بہت اہمیت رہی ہے، گائے کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے۔ گائے کے افادیت فائدوں کا ذکر ویدوں میں ملتا ہے، جس جگہ جس کا اہمیت بہت ہوتی ہے اس کا تذکرہ وہاں پر کسی نہ کسی شکل میں مذہبی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ لیکن یہ تقدس والا حصہ تو ان کے یہاں پرانوں کے دور سے آیا ہے، پوجا کا، ویدوں میں نہیں ہے۔ یہاں بنی اسرائیل میں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
سمندر پار کر کے نکلے اور اس قوم کو لے کر نکلے تو کچھ ہی آگے چل کر انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا. ان کو تو اللہ نے بلایا تھا کوہ طور پر احکامات دینے کے لیے, حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے تھے, وہاں انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا اور پوجا شروع کر دی. حضرت ہارون کے سمجھانے پر کنٹرول میں نہیں آئے. تو یہ ان کے مزاجوں میں بسا ہوا تھا, گائے اور بچڑے دونوں, گائے کا تقدس اور بیل کا بھی. تو اسے انہوں نے ایک وہ جو دیوتا بنایا یا معبود بنایا, وہ معبود دیوتا کے طور پر وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. دنیا کی بہت سی تہذیبوں میں طرح طرح کی بھیانک شکلوں کے دیوتا بنتے ہیں. وہ دیوتا کسی انسان سے ملتی جلتی شکل کا بناتے, وہ انہوں نے بچڑے کو بچڑا بنایا تھا. تو یہ گائے اور بچڑے کا وہ, اور بچڑا ظاہر ہے کہ اس نے جب سامری نے, جس نے ان کو مسلیڈ کیا تھا, جب بچڑا بنوا کے دیا تھا تو اس کا مطلب وہ ان کے لیے آسان تھا ان کو اس راستے پر لے جانا, اس لیے کہ بچڑے کی پوترتا ان کے دماغوں میں رچی بسی تھی پہلے سے. اب یہاں گائے کا تذکرہ ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو, اتنی لمبی چوڑی تفصیل کیوں ہے؟ اور وہ سوال پوچھتے رہے کون سی گائے, کیسی گائے. تو کوئی عام واقعہ نہیں ہے یہ کہ کہا ایک گائے ذبح کرو تو وہ کر دیتے. اور پھر اگر ایسی کوئی حکم ہوتا پوری قوم سے ایک گائے ذبح کرنے کو کہا جا رہا ہے تو یہ کوئی حکم ہی نہیں ہوا, عجیب سی بات ہوتی کہ اللہ کے پاس سے وہی آئے کہ پوری قوم جو ہے گائے ذبح کر دے. کسی مخصوص گائے کی بات تھی. تو یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گائے ایسی تھی جس کو انہوں نے پہلے سے اس کا ایک دیوی یا دیوتا یا تقدس یا پوترتا کا درجہ دے رکھا تھا, اس طرح کا تھا جس سے. اور یہ ہے اپنے جب بنی اسرائیل پھیل گئے تھے بستیوں کے اندر, جیسے اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل جب پہنچ گئے وہاں اس علاقے میں اپنے کنعان یا اسرائیل کے, وہ مچھلی والا واقعہ بھی بات کا ہے. اور یہ تو غالباً اس دور کا ہے جو تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی, جو مچھلی والا واقعہ جو ہے. اور واقعہ بھی نہیں, میں نے تو پچھلی بار تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ ایک تفصیل ہے وہ بنی اسرائیل کے طرز عمل کی, کہ وہ بنی اسرائیل کی بستیوں میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہیلے کرتے تھے. تو ایسا نہیں کسی خاص گاؤں کا یا کسی خاص بس ایک ہی بستی کا واقعہ تھا کہ وہ ہیلے کیا کرتے تھے. وہی ایسے ہی ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے یہ بھی, کہ جب وہ اپنے بستیوں میں کھیتی ویتی کرنے لگے تھے. یہ وہاں کی بات نہیں ہے صحرا کی یا جنگل کی یا جہاں وہ بھٹک رہے تھے اس وقت کی. جب کھیتیاں کرنے لگے تھے, گائے وائے بہت سی تھیں ان کے پاس, اس وقت کی بات ہے. تو پھر یہ جگہ جگہ دور تک کے علاقے میں بسے ہوئے تھے, وہاں پر کوئی خاص گائے ہے, کوئی مخصوص گائے ہے جو جس کو وہ زیادہ بہت محترم, بہت قابل احترام ماننے لگے تھے. تو حکم آیا کہ اس گائے کو ذبح کر دو اور تم لوگ اپنے ہاتھ سے کرو. تو اس پہ انہوں نے بہت زیادہ ادھر ادھر ہیل حجت سے کام لیا, لیکن جب پن پوائنٹ کر کے بہت کلیئر ہو گیا کہ کس گائے کی بات ہے تو پھر کیا انہوں نے. یہ رہا لگاتار بنی اسرائیل کے ساتھ کہ نافرمانیاں کرتے تھے, بہت آخری درجے کی حد سے گزر جاتے تھے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی حکم دیتے تھے تو مانا جاتا تھا, آخر میں اسے مانتے تھے وہ. تو یہ تو رہا ایک واقعہ. اور پھر گائے کے تقدس کی بات ہمیں مصر میں بھی ملتی, قدیم مصر میں ان کا ایک دیوتا تھا را, اس کی وہ طرح طرح سی, اصل میں سورج دیوتا تھا, اس کا نام تھا را. اور پھر اس سے جو داستانیں وابستہ تھیں تاکہ ان کی ایک گائے تھی, اور کہیں کہیں اسے اس کی بیوی کا درجہ بھی دیا ہے. تو چلا آ رہا تھا بہت پرانا. اینشنٹ یا قدیم یونان میں, گریس میں بھی گائے کا تقدس تھا. یہ بہت قوموں میں رہا ہے, یہ پرانے زمانے کی. قدیم یورپ کے اندر بھی جو بہت پہلے کے کہیں اگر کھنڈرات کے اندر, تو وہاں گایوں کی وہ تصویریں کہیں کھدی ہوئی یا مجسمے نکلے ہیں. رومنز جو تھے ان کے یہاں سے بھی گائے کی پوترتا یا تقدس یا اس طرح کی داستانیں, اور ان کے یہاں سے بھی چیزیں جو ہیں وہ ملی ہیں جہاں گائے بنی ہوتی تھی. یہ گائے بہت سی پرانی تہذیبوں کے اندر پوجی جاتی تھی. اور شاید بات یہی رہی ہو کہ ویسے تو وہ دنیا میں بہت کم جگہوں پر ہے, ہندوستان میں ہے, کچھ افریقہ کے کچھ حصوں میں ہے,
کچھ جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں بھینسیں نہیں ہوتی دنیا میں. یہ دودھ دینے والا جانور مین گائے ہی ہوتا ہے سب جگہ پر. تو کیٹل یا مویشیوں میں گائے بہت مفید ثابت ہوئی یا بہت ہمیشہ سے زیادہ دودھ دینے والا جانور رہا. ایک بھینسیں نہیں ہوتی تھی، گائے ہوتی تھی. تو اس کو ہر دور میں مشرکوں نے تقدس کا درجہ دیا، پھر کہیں داستانیں وغیرہ بھی بن جاتی ہیں، کہانیاں بن جاتی ہیں. اور ہر جگہ شرک جب بھی ہوتا تھا تو قوموں نے یہ کیا ہے کہ جن چیزوں سے ڈرتے تھے ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے. جو چیزیں مفید زیادہ ہوتی تھیں ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے. یہ سب جگہ ہوا ہے. اور قرآن نے یہ بھی کہا ان کی بعض حرکتوں کے اوپر، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے لوگ کرتے تھے ان کا چربا اتار رہے ہیں. یہ پرانی چیزیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں بہت پہلے کے. یہ ایک طریقے تھے، بس وہ اس کی سینے ملے میں ان کی نقلیں ہیں، ان کا چربا اتار رہے ہیں. یہاں جو آرینس نے بات کو شروع کیا، یہ میں چونکہ ویدک اس کے اندر نہیں ملتا، اہمیت کا تذکرہ ملتا ہے. یہ پوترتا یا تقدس یا پاکیزگی یا پوجا کا نہیں ملتا، لیکن یہ اینشنٹ جرمنس میں بھی ملتا ہے. پرانے جرمنس کے اندر بھی گائے کا ذکر ملتا ہے. اور اس میں بھی ہے زندہ وسطہ کے اندر. یہ جو زرتشت، حضرت زرتشت کے ہم ایک گمان یہ ہے کہ شاید نبی گزرے ہیں، ان کی کتاب جو ہے جو ملتی ہے جو ان سے وابستہ ہے زندہ وستھا. زندہ وستھا کے اندر پھر وہ گاتھائیں کہلاتی ہیں. بہت اہم حصہ ہے 17 گاتھا ہیں. وہ ان میں سے ہر ٹکڑا الگ الگ گاتھا کہلاتی ہے. ان میں سے ایک گاتھا ہے، اس میں بھی گائے کو کاٹنا یا گائے کو کھانا منع کہا گیا ہے زندہ وستھا میں. وہ بھی آرینز ہیں، جرمن بھی آرینز ہیں. تو یہ جو ان لوگوں کے یہاں آیا ہے، جو آرین یہاں پر آئے، یہ اپنی پرانی، جب شرک آ گیا ان کے یہاں تو پھر وہ پرانی چیزیں لے آئے جو چلی آ رہی تھی اور شرک ٹوٹا تھا. تو ان کے یہاں ہندوؤں کے اندر یہ چیز پھر بات کو آئی ہے، لیکن یہ چلی آ رہی ہے قدیم زمانے سے، گائے کی پوترتا کی بات. بہرحال انہوں نے کوئی مخصوص گائے، اس واقعے سے محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ سمجھ پہلی بار گئے تھے جب کہا گیا گائے ذبح کر دو تو کلیئر ہو گیا تھا کہ کس گائے کو کہا جا رہا ہے. لیکن کافی انہوں نے بچنے کی کوشش کی، ہو کیسی ہو ایسی کیا، وہ فائنل ہونے کے بعد وہ پن پوائنٹ ہوتی چلی گئی اور پھر آخر میں کیا ذبح انہوں نے. اس کے بعد کا واقعہ اور ہے، اس کے بعد پھر تشریح اور کچھ اس کے اندر، یا کیا تشریحات اس کی رہی ہیں ہمارے یہاں، وہ اس کا ذکر میں کروں گا. وہ اس کے بعد کی 2 آیات اور. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا تھا اور اس پر تمہارے درمیان میں جھگڑا تھا کہ کس نے قتل کیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ جو تم چھپائے ہوئے ہو اسے وہ ظاہر کر دے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ اس پر اس کا ایک ٹکڑا مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ایسے مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ میں نے ترجمہ جیسے عام طور سے ساری تفسیروں میں وہ اتار دیا ہے، اور اس کی تفسیر بھی سن لیجیے. عام طور سے جو بیان ہوتی ہے، میں ابن کثیر میں پڑھی، میں نے جو اسے سن لیں. ایک بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا شخص تھا، کافی مالدار. اس کی ایک لڑکی تھی، لڑکا کوئی نہیں تھا، اور ایک بھتیجا تھا. بھتیجے نے سوچا کہ یہ بڈھا مرتا ہی نہیں، اب یہ 2 ہیں، اسے کچھ میرے ہاتھ بھی آتا ہو، بلکہ اگر یہ مر جاتا تو اس لڑکی سے میں شادی کر لیتا تو سب کچھ میرے پاس آ جاتا. پھر ایک دن قتل کر دیا اسے. اور یہ اس وقت کی بات ہے، ساتھ میں یہ بھی ہے تذکرہ کہ اس میں بہت سے شرپسند، بری حرکتوں والے، آوارہ لفنگے بہت ہو گئے تھے. تو شریف لوگ ان سے الگ ہٹ کر ایک الگ
دور ایک الگ بستی انہوں نے بسا لی تھی شریفوں نے، حضرت موسیٰ ان میں تھے، ان کو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے جس شہر میں تھے اس کی فصیل یعنی 4 دیواری باؤنڈری بھی بنا لی تھی، اور ایک پھاٹک بھی لگا دیا تھا کہ یہ ایسے کہیں گھس گھس نہیں آیا کریں یہ لوگ۔ رات کو وہ گیٹ بند کر دیا جاتا تھا، صبح کھولا جاتا تھا وہ پھاٹک۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ چچا کو مار دوں، جو چچا داد بہن ہے اس سے شادی کر لوں، وہ مال تو آئے گا ہی، پھر کچھ ایسا ہو جائے الزام دوسروں پہ دھر دیں، ان سے مطالبہ کریں گے کمپنسیشن دو، دیت، تو وہ اور ملے گا مال۔ چچا کا مرڈر کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد، ان کی لاش کو لے جا کر وہ رات کو قلعے کے پھاٹک کے باہر ڈال دیا، اور صبح بہت شور وور مچایا، بڑا ہنگامہ مچایا کہ میرے چچا کہاں گئے، اور چچا کو کسی نے قتل کر دیا، اور کون تھا، اور قاتل کہاں گیا، اور اٹھیا چچا کو اغوا کر لیا کسی نے، اور پھر وہ جا کے ڈھونڈ کے وہاں گیٹ کے پاس پہ شور مچانے لگا کہ یہ ان لوگوں نے کر دیا، بستی والوں نے قتل کر دیا، یہ جو یہاں پر رہتے ہیں۔ اور سب سے ڈیمانڈ کی اس نے کہ یہ ہمارا یہ سب بستی والے مل کر کمپنسیشن دیں، دیت دیں اس کی قتل کی۔ اور پھر ساتھ میں جو وہ اور لوگ تھے وہ طرفدار ہو گئے، جتنے لفنگے تھے انہیں بھی بلا لایا، ان سب نے بھی شور مچانا شروع کیا کہ دو۔ تو لوگوں نے کہا، جو شریف لوگ سارے تھے انہوں نے کہا بڑی آفت آ گئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کچھ کریے، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ شر ہٹ جائے، ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، جواب آیا کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کرے۔ اب یہ گائے والا واقعہ اس کے ساتھ میں مل رہا ہے، یہ قتل والے کے، ان سے کہو ایک گائے ذبح کرے۔ تو وہ لوگوں نے کہا یہ گائے کا کیا تعلق، آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے، قاتل کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں، گائے ذبح کرو۔ گائے کی پہچان بتائی خوب اچھے طریقے سے، لوگ ڈھونڈتے رہے جگہ کیسی ہو بھائی، کہا کہ ایسے رنگ کی، ان کا اور کیا کیا ہو، لال رنگ کی تو بہت مل رہی ہیں، تو وہ پھر اور کون سی گائے ہو، وہ آخر میں ایک گائے پن پوائنٹ ہو گئی کہ فلاں گائے ہے، وہ بستی میں ایک ہی ہے۔ اب اس گائے کا بھی الگ قصہ سن لیجئے، اس کا بھی ایک واقعہ ہے۔ وہ گائے جس کے پاس تھی وہ ایک لڑکا تھا، ایک نوجوان تھا، اس نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی تھی، بڑا فرما بردار تھا، اور ایسا فرما بردار تھا کہ وہ باپ کی زندگی میں ایک مرتبہ ایک ہیرو کا تاجر آیا، ایک جیولر، بڑا ڈائمنڈ کا ایک ویپاری آیا، اور اس نے کوئی دکھایا، اب کوئی ہیرا دکھایا، اس نے، لڑکے نے کہا ہاں مجھے خریدنا ہے، لیکن والد ابھی میرے سو رہے ہیں، ان کو جگاؤں گا نہیں، میں انتظار کر لوں، اور پیسے طے کر لیے 70,000 70,000 دینار، اور وہ جب جاگ جائیں گے میں پیسے دے دوں گا، چابی ان کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں ابھی خریدو، بالکل ابھی تمہیں خریدنا ہوگا۔ تو اس نے کہا تھوڑی دیر اور انتظار کر لو، 80,000 دوں گا، 80,000 دینار دوں گا، جب وہ اٹھ جائیں گے اس وقت تک انتظار کر لو۔ وہ کہنے لگا کہ 70 کے 60,000 دے دو، لیکن ابھی خریدو۔ اب وہ پیسے کم کرتا چلا گیا، وہ 30,000 تک آ گیا، 30,000 تک۔ یہ بڑھاتے چلے گئے کہ انتظار کرو، 1,00,000 تک آ گئے کہ 1,00,000 دوں گا۔ وہ آخر میں وہ چلا گیا، اس نے کہا کہ مجھے نہیں بیچنا ہے، اور وہ چلا گیا۔ تو یہ بات اللہ کو بہت پسند آئی، اور وہ کہ اپنے باپ کی کتنی عزت کرتا تھا، اس نے ایسا ہو گیا کہ 30,000 تک کی 70,000 سے کاسٹ آ گئی تھی، اور اس نے باپ کو نہیں جگایا کہ ان کو زحمت ہوگی، اور جگا کے خرید لیتا اسی وقت۔ تو یہ گائے ایک ایسی اللہ نے ان کے گھر پہنچوا دی تھی، یا ایک ہی گائے بستی میں کہیں سے تھی جو انہیں مل گئی تھی، یا انہی کی گائے اس بچے کی بالکل الگ تھی۔ اب ایک یہاں سے ایک یہ واقعہ پیش آ گیا، اس گائے کی پہچان بتا دی گئی، یہ گائے نکلی اس کے پاس، باقی بستی میں ایسی گائے کوئی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد لوگ پہنچے اور کہا یہ گائے ہمیں دے دو، اس کے بدلے 2 گائے لے لو۔ اس نے کہا نہیں بیچوں گا، والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر وہ بڑھاتے گئے پیسے، کافی بڑھاتے گئے، اب یہ تھا کہ اسی گائے کو ذبح کرنا ہے، آرڈر حکم اسی کا آیا ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ وہ سودا اتنے میں طے ہوا کہ اس گائے کے وزن کے برابر سونا اسے دے، یوں اللہ نے اس کو اس کا انعام دیا باپ کی، اور وہ اس کی
وزن کے برابر سونے میں وہ گائے خرید لی گئی اور پھر وہ گائے ذبح کی گئی۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں آگے قصے داستانوں میں۔ تو اب وہ گائے جب ہو گئی تو ذبح تو یہ ہوا کہ اچھا گائے لے لی گئی، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اب اس گائے کے ایک حصے سے گائے کے پہلے ذبح کر دیا، اب اس گائے کے گوشت کے یا گائے کی باڈی کے ایک حصے سے یہ جو مردہ ہے اس کے اوپر چوٹ لگاؤ، اسے مارو۔ اب اس میں کسی نے کہا کہ وہ جو اس کا پاؤں تھا اس سے مارا گیا، کسی نے کہا وہ گائے کی دم سے مارا گیا تھا، کسی نے کہا کہ گائے کی فلاں ہڈی سے، اس جگہ سے، گوشت کے فلاں جگہ کے مقام سے، سینے کی ہڈی سے مارا گیا۔ چلیے وہ بات ختم ہو گئی، بہرحال اسے اس کے اوپر چوٹ لگائی گئی تو وہ زندہ ہو گیا۔ وہ جو مردہ تھا جس کا مرڈر ہو گیا تھا، اس نے قاتل کا نام بتایا، اس نے پوچھا کہ بھئی کس نے تمہیں مارا تھا؟ تو اس نے نام بتا دیا کہ اس نے میرے بھتیجے نے مارا تھا، اور اس لیے مارا تھا کہ میری بیٹی سے شادی کر کے سب پیسوں پہ قبضہ کر لے، اور یہ بتا کے وہ پھر مر گیا۔ اب اسے پھر پکڑ لیا گیا، حالانکہ وہ مکر گیا لیکن پھر اسے سزا دی گئی۔ اب اس کے بعد پھر اس سے اور مسائل بھی چلتے ہیں آگے، مسائل اخذ کیے جاتے ہیں کہ اب یہاں کوئی گواہی نہیں ہے نا، بھائی قاتل کے خلاف گواہی مقتول کی آ رہی ہے جس کا خود ہی قتل ہو گیا تھا، اور پھر وہ گواہی دے کے مر گیا۔ تو ایسا تو نہیں کہ اس نے جھوٹ بول دیا ہو جب زندہ ہوا تھا تو۔ اب ویسے تو یہ ہے کہ بھئی قتل کا جب کیس ہو تو ثبوت بھی ہونے چاہیے اور کچھ گواہ بھی ہونے چاہیے، کم از کم 2 گواہ ہو، گواہ کوئی نہیں ایک ہی آدمی۔ تو اب اس سے پھر مسائل اخذ کیے گئے ہیں کہ اگر اس طرح کے کیس کے اندر اگر کوئی کیس ہو تو پھر اسی کی گواہی مانی جائے گی، یعنی پھر کوئی اگر زندہ ہو کے بتا دے کہ مجھے کس نے مارا تو اسی کو مانا جائے گا، اس میں پھر کسی کی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب پتہ نہیں ویسے واقعات اس کے بعد کبھی ہوئے یا نہیں ہوئے کہ مردہ زندہ ہو گیا، اس نے بتایا کسے مارا، کس نے مجھے مارا تھا، لیکن اس سے یہ مسائل بھی اخذ کیے گئے کہ اگر وہ کوئی زندہ ہو کے بتا دے کہ کس نے قتل کیا تو پھر اس کی گواہی پکی مانی جائے گی اور کسی گواہ کی اس کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہے پورا واقعہ۔ دیکھیے جس سے پہلے جتنے واقعات گزرے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، ان میں کرونولوجیکل آرڈر یا تاریخی ترتیب نہیں ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلے وہ پیش آیا تھا، پھر اس کے بعد جو دوسرا بتایا وہ پیش آیا تھا، تیسرا واقعہ جس کا ذکر کیا اس کے بعد وہ پیش آیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تاریخی ترتیب کے ساتھ تھے ہی نہیں۔ ان دونوں واقعات میں کوئی کسی طرح کا لنک نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ میں ہے اس میں جو ابن کثیر میں ہے کہ یہ تفصیلات اس واقعے کی اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں، لیکن چونکہ ان کے قبول کرنے میں کسی طرح کی کوئی ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کی وجہ سے رد کیا جائے، تو اس لیے انہیں لینا درست ہے۔ کیسے ملتی ہے، کب ملی، اسرائیلی روایات ایسی نہیں معلوم، اس لیے کہ ان کے یہاں تو کہیں نہیں ہے کسی جگہ اس واقعے کا تذکرہ ایسے نہیں ہے۔ تو کہ مردہ جو تھا وہ زندہ ہو گیا، گائے کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر مارا گیا تھا۔ ایسی طرح طرح کی دیومالائیں بہت سے مذاہب میں ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے ہاں یہ جو آج جو ہندو مذہب کہلانے لگا ہے، طرح طرح ان کے یہاں بے پناہ ہے۔ دیکھیے یہ آیت ختم، آخری حصہ دیکھیے، لاسٹ ٹکڑا، لعلکم تعقلون۔ اللہ اپنی آیات تمہیں دکھاتا ہے تاکہ عقل سے کام لو۔ تو سب سے اہم بات تو یہ کہ آپ سے کہا جا رہا ہے عقل کو مت چھوڑنا، کام عقل سے لینا، اور اس کے اندر کوئی عقل سے سوچنے کی بات بھی آئی ہے کہیں؟ جب خالی اتنا کہہ دیا گیا، یہ تو یہ کہہ دیا گیا تھا ایک معجزہ تھا، یہ معجزے پتہ نہیں کتنے غیر نبیوں کے ساتھ بھی وہاں بنی اسرائیل میں ہوتے رہتے تھے جو اب نہیں ہوتے۔ تو یہ کہا گیا کہ عقل سے تم لوگ کام لے سکو، عقل استعمال کرنا سیکھو، اس لیے یہ پیش آیا۔ وہاں تو کوئی عقل کی بات تھی نہیں، بلکہ لوگوں کو تعجب ہوا تھا کہ بھئی گائے کیوں؟ تو کہا نہیں، ایک لاؤ گائے لاؤ ذبح کرو۔ پھر
یہ اپنی جگہ پر جو میں کہتا رہا ہوں، لگاتار بتاتا رہا ہوں، اس طرح کی تشریحات جب کبھی بھی جہاں کہیں قرآن میں آئی ہیں، جہاں پر یہ حیرت انگیز واقعات جو ہے ہوتے جگہ جگہ آتے ہیں، تو یہ میں واضح کرتا رہا ہوں کہ یہ سنت اللہ کا معاملہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ قانون بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ جو چاہے وہ سب کر سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں ہے۔ اس نے جو ضابطہ بنا دیا وہ ویسے ہی ہوتا ہے، اس کے خلاف وہ نہیں کرتا۔ اب آپ کو عقل سے بھی کام لینا، یہ بھی اس میں کہا گیا، اسی آیت کے اینڈ کے اندر کہا گیا کہ اس پر غور کرو، اس میں کچھ عقل کی بات ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے۔ اس میں تو کوئی عقل سے کام لینے کی بات تھی نہیں کہ گائے کی چاپ سے یا دم سے مردے کو مارا گیا، وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے پھر مر گیا، بتا کر قاتل کا نام۔ بھائی تب ہوا تھا، اب بھی ابھی بیچ بیچ میں ہو جایا کرے، اور زیادہ امپورٹنٹ کیس میں تو ہو ہی جایا کرے، جہاں بڑے آپس میں بہت جھگڑے ہو گئے، بہت کمیونل ٹینشن ہو گیا، یہ آصفہ والے کیس میں ہو جاتا۔ کمیونل ٹینشن اتنا نہیں ہوتا، اتنا زیادہ ہنگامہ نہیں ہوتا کہ زندہ ہو کے بتا دیتی کہ کس نے مارا تھا، پھر ختم ہو جاتی، پھر دوبارہ بڑھ جاتی۔ بس یہ اس وقت ہو گیا ان کے ساتھ میں۔ پھر ایک بات اور اس کے اندر آئی، لعلکم تعقلون سے پہلے اسی آیت میں نظر آ رہی ہے اب، کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ ایسے مردوں کو زندہ کرتا رہتا ہے۔ تو پھر یہ تو ریپیٹ ہوتے رہنا چاہیے واقعہ، کیسے زندہ کرتا ہے؟ کوئی کسی مری ہوئی گائے کے ٹکڑے سے مردے کو مارا جائے؟ بھئی پہلے تو وہی بتایا نا، اگر اس سے لنک ہو رہا ہے کہ ایک مری ہوئی گائے کے ایک ٹکڑے سے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس پر چوٹ مارو اس کے اسی کے کچھ حصے سے۔ اب اس کے کچھ حصے سے میں کس کے حصے سے، کس کے پارٹ سے؟ گائے کا ذکر پہلے آیا ہے، تو ان کا گائے کے جسم کے کسی حصے سے مارو اس کو۔ تو پھر اس کے آگے یہ کہا کہ ایسے زندہ کرتا ہے، ایسے ہی کرتا رہے گا۔ تو پھر مردے آج بھی ایسے ہی زندہ ہو جانے چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بچایا اللہ نے، انہوں نے استغفار کیا، اپنی غلطی کا احساس کیا، خطا کا احساس کیا، انہوں نے کہا وہاں مچھلی کے پیٹ میں کہ اے اللہ آپ ہی اصل مالک ہیں، اور مجھ سے ہو گئی زیادتی، لیکن یہ ہے کہ وہ خطا سے پاک تو صرف آپ ہیں، مجھ سے خطا ہو گئی، انی کنت من الظالمین، سبحانک، آپ سے کوئی کبھی خطا نہیں ہو سکتی، آپ میں کوئی کمی نہیں، مجھ سے ہو گئی۔ تو جب اس کا انہوں نے اقرار کیا، کہیں بیٹھ کر ورد نہیں کیا تھا 1.25 لاکھ مرتبہ، جب یہ ان کے دل سے آواز نکلی، اللہ کو پکارا، تو اللہ نے بچایا۔ پھر وہ کہا کذالک ننجی المؤمنین، ایسے ہی بچایا کریں گے ہم دوسرے ایمان لانے والوں کو بھی، کہ وہ اب ان کو جب خطا کا احساس ہو جائے تو ہم نجات دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے بچایا کریں گے کہ یہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ اس کا ورد شروع کر دیں۔ تو یہ جو آتا ہے کذالک، یہ ہے ہماری سنت، ہم نجات دیتے ہیں انہیں جو سچی توبہ کرنے والے ہیں، انہیں مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں، کہ وہ بھی اپنی غلطی کا، خطا کا احساس کریں، اور ہم ساری بات ہمارے پالے میں ڈال دیں، ہم نجات دیں گے۔ کذالک ننجی المؤمنین، تو وہی بات کذالک یہاں آئی، کذالک یحیی اللہ الموتى۔ جب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہو تو ایک گائے ذبح کر کے اس کے کسی حصے سے مارا کرو، مردے زندہ ہو جایا کریں گے۔ تو بات تو، اور پھر دیکھو اب آگے کہی جا رہی ہے کہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہ عقل کی بات نہیں ہے کہ گائے کے کسی باڈی کے کسی پارٹ سے مردے کو مارا جائے، اور ایسے اللہ زندہ نہیں کرے گا، ایسے نہیں کیا کرے گا۔ شروع سے چلیں اب ہم، وہاں سے آ گئی گائے والی بات۔ پہلی بات تو سمجھ لی، وہ گائے کا واقعہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ بہت سے واقعات بتائے گئے، وہ سب آپس میں، ان میں سے ایک بھی دو ایک سے لنک نہیں، ایک بھی نہیں ہوئے لنک، ایک ایک کر کے بہت سے آئے ہیں، اور وہ تاریخی ترتیب کے ساتھ میں نہیں کہ بس یہ اس کے ساتھ میں ملا ہوا دوسرا ہے۔ وہاں سے ہم پھر چلیں۔ یہ لفظ جو ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ایک قتل ہو گیا تھا، تم نے قتل کر دیا تھا، اور آپس میں جھگڑا کرتے تھے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ قاتل کا پتہ چل جائے، اسے سزا ملے، اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہو جائے۔ تو پھر اللہ نے اس میں گائیڈنس دی اور رہنمائی کی کہ ایسے معاملات میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہ لفظ جو ہے ضربہ،
اس کے بہت سے معنی ہیں، بہت سے، قرآن شریف میں 6-7 معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ 10-12 میننگ اس کے اور بھی ہیں، اس سے ضرب لفظ کے۔ دیکھیے ایک سورہ الرعد آیت نمبر 17 میں ایک ذرا سا ٹکڑا یہ میں نے دیا ہے درمیان کا، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، مارنا مانے نہیں ہے یہاں، ایسے اللہ حق اور باطل دونوں کو مار دیتا ہے۔ مارنا اگر مطلب ہوتا یا یہاں پہ لیا جائے تو ایسا اللہ حق اور باطل دونوں کو مار دیتا ہے، ایسے اللہ حق اور باطل کو ایکسپلین کرتا ہے، ایسے اللہ حق اور باطل کو واضح کرتا ہے۔ تو قرآن میں یہ معنی تو ہیں، لیکن قرآن میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ، بہت سے معنوں میں۔ اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں مارو، نہیں، جب زمین میں سفر کرو، ضربہ مانے جب سفر کرنا ہو گیا ہو، زمین میں جب نکلو باہر اور سفر کرو، ایسے اس کے بہت سے میننگ ہیں، بہت سے معنوں میں یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ضربہ۔ اسی مارنے کو انہوں نے وہاں لیا، عورتوں کو مارو، اپنی بیویوں کو، یہ یہاں پر بھی اسے مارنے میں لیا۔ اب یہ تھا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اسے مارو، اس کے باز کو باز سے مارو، تو اس کے کس سے اب یہ نہیں کلیئر ہو رہا تھا، تو یہ ہوا کہ وہ گائے سے۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ گائے کا واقعہ الگ ہے، بعض مفسرین نے یہ مردہ جو ہے اسی کے مردے کا کوئی پارٹ اٹھا کے، جیسے ہاتھ واتھ اٹھا کے اسی کے مارو۔ اب یہ ضمیر جو آ رہی ہے یہاں ہو پروناؤن وہ کلیئر نہیں ہے کہ کس سے کس کو اسے مارو، یہ تو چلیے مان لیں کہ مردے کو مارو، کس سے مارو؟ تو اب وہ قصے میں ایک تو گائے آ گئی، بعد نے کہا نہیں گائے وائے کی بات نہیں ہے، گائے الگ، اسی مردے کے جسم کے ایک حصے سے باقی مردے کی دوسری باڈی کے اوپر کے حصے پہ مارو۔ اور ایسے یہ تھا کہ اللہ نے ایک اپنا معجزہ دکھا دیا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ ضربہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، خود قرآن میں آیا، ایکسپلین کرو، واضح کرو۔ قُلْنَا اضْرِبُوهُ، یہ ساری یہ جو قتل کا واقعہ ہے اس کو تم ایکسپلین کرو، اسے واضح کرو بھی واضح، تمہیں کلیو وہیں پر ملیں گے، وہاں جاؤ، وہیں جاؤ، وہیں تمہیں کلیو ملیں گے، وہیں تمہیں گنجی ملے گی۔ اسی واقعے کی اور تفصیلات شروع سے لو بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں، اور ان ڈیٹیلز پر ساری غور کرو، ان ڈیٹیل سے ہی اس کا اگلا حصہ ایکسپلین ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم انویسٹیگیشن کا اصول ہے، تو قرآن کی رہنمائی یہی جو ہے کہ انویسٹیگیشن کا بہت اہم اصول ہے۔ جب کسی جگہ کوئی مرڈر ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی واردات ہو جائے تو پولیس موقع واردات پہ پہنچتی ہے، موقع واردات سے ثبوت ڈھونڈتی ہے۔ ابھی تو لاش ہے یا کوئی اور واردات ہے تو فوراً ہٹایا نہیں جاتا، یہ ہوتا ہے کچھ ڈسٹرب بھی نہیں ہو جائے یہاں بھی، کہ میکسیمم کلیو جو ملیں گے وہ اس جگہ سے ملیں گے، ان کو یقین ہوتا ہے۔ اور ان کلیوز کو قاتل پہلے تو نہیں مٹاتے تھے، اب معلوم ہوا کہ وہاں ملنے لگے، اب سائنس نے ترقی کی، بہت سی چیزیں پتہ ہے، تو پھر مٹانے بھی لگے، اس کے باوجود مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ، زیادہ تر کیسز میں کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ کچھ نہیں، وہ سی سی ٹی وی کیمروں میں سے کسی کے اندر آ گیا، سب کچھ یہاں پہ کر دیا تھا، فنگر پرنٹس آ گئے، کسی جگہ چھوٹ گئے تھے، سب کچھ صاف کیا تھا، پھر بھی کہیں پر رہ گئے تھے، وہ فنگر پرنٹس بھی نہیں تھے، وہ کالر کے اوپر لیبل لگا تھا ٹیلر کس نے شرٹ سی تھی، اس ٹیلر کو جس کا تھا اس ٹیلر کی تلاش شروع ہوئی، اور پھر ٹیلر تھے کہ اور طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں جس سے کہیں اگر لاش آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی تو پہلے تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوگی، پھر وہاں کے لوگوں سے تعلقات خراب تو نہیں تھے، اب گواہیاں وہاں سے ملیں گی۔ اسٹارٹنگ اس جگہ سے ہوتی ہے جو موقع واردات ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ میکسیمم کلیو اس جگہ پر ملتے ہیں، اور جتنا زمانہ آگے ایڈوانس ہوتا چلا جا رہا ہے، جتنے واردات کرنے والے ہوشیار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے ہی انویسٹیگیشن کرنے والے بھی، ان کی بھی ٹیکنالوجی اور صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ چھٹ جاتا ہے اور نکل آتا ہے، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اصول دیا ہے کہ وہیں پلٹو وہیں جاؤ، اس جگہ کو بھی خاص طور سے دیکھو، سارے حصے پر غور کرو، کہیں پاؤں کے نشان ملیں، کدھر آتے ہوئے ملیں، کہاں جاتے ہوئے ملیں، اس کے گھر کی پوزیشن کو دیکھو، وہاں پر کیا کیا ہے، خود جہاں سے لے کر آیا
اس واقعے کی جتنی تفصیلات ہیں معلوم، ان پر باریکی سے غور کرو، اور ان سے تمہیں آگے کے نشان مل جائیں گے، ان سے وہ جو تمہیں معلوم ہو جائے ان سے اس حصے کو ایکسپلین کرو جو حصہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ قُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا بہت اہم ایک اصول بتایا انویسٹیگیشنز کا، کہ وہ ایسے ہی کچھ نہیں کہ کسی نے کسی کو مار دیا ہو، آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ قاتل کو سزا ملنی چاہیے، صحیح تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کو قرآن کہتا ہے جہاں کہیں قتل کے اور اس کی سزاؤں کی بات ہے کہ اس کا پیچھا کرو، تعاقب کرو، اسے پکڑو اور سزا دو۔ اس قصاص میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، یا اولي الالباب، عقل والو، قصاص کے قانون میں، بدلے کے قانون میں جہاں پر کوئی قتل ہو جائے تو تمہارے لیے زندگی کا قانون ہے کہ اس کو پھر سزا دینی ہے اور موت کی سزا دینی ہے۔ تو اس کا قرآن نے کہا ہے اسے پیچھا کرو، تعاقب کرو، اسے پکڑو، بھاگ کر نہیں جانا چاہیے۔ اہم بات ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کو بھی بتایا کہ یہ اس سے باقاعدہ دو گروپوں میں اگر وہاں آپس میں اختلاف ہو رہے ہیں، کہیں کچھ لوگوں پہ غلط الزام لگ جائے، یہ تو سب کہانیاں فرضی ہیں، قلعہ بنا لیا اور گیٹ لگا لیا اور کچھ لوگوں کو الگ کر دیا۔ حضرت موسیٰ تو سب کو ساتھ میں لے کر چلتے تھے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ خود اپنی بستی الگ بسا دی، کچھ لوگوں کو الگ چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ تو ایک جگہ صحرا کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت دور دور تک بنی اسرائیل بس گئے تھے، بہت سے شہروں میں تھے، کسی ایک جگہ کی بات ہے یہ۔ اور پھر ریفر کیا جاتا تھا حضرت موسیٰ کو، یہ جب بات آتی تھی کہ تو حضرت موسیٰ کے ذریعے اللہ نے یہ کہا کہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔ اب بھی تم وہاں پر ملیں گی، چیزیں ملیں گی، ابھی کچھ دیکھا نہیں کہ آپس میں اختلاف شروع ہو گئے، ایک دوسرے پہ الزام بازی شروع ہو گئی۔ تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس واقعے کی جتنی چیزیں ہیں اس پہ باریکی سے غور کرو، وہی اشارہ کریں گی ان چیزوں کی طرف جو ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں۔ یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے، صحیح یہ ایکسپلین کیا گیا تھا۔ اور کہا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، یہ کیا ہے؟ ایسے ہی اللہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ مردہ زندہ ہونا تو بہت آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا وہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دو تو جو ایک تو وہ جو مر گیا اور پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا مردے کو، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر اس کو اس کے ساتھ ایک نور بھی کر دیا جسے لے کے وہ لوگوں میں اس نور کو، یعنی ہدایت، اسے لے کے وہ لوگوں میں گھومتا ہے۔ یہ کہیں اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں سے نکل ہی نہیں پا رہا، ایک خود بھی نور لے کر چل رہا ہے اور دوسروں کو بھی راستے دکھا رہا ہے، ایک اندھیروں سے نکل نہیں پا رہا، یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، پھر وہ نور لے کر چلا ہے۔ تو مردہ کسے کہا ہے اور زندہ کسے کہا ہے؟ اور دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان لانے والو ریسپونڈ کرو، جواب دو، اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ اور ان کی پکار کا جواب دو۔ وہ جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں اس کے اوپر رسپونڈ کرو، ان پر ایمان لاؤ، رسول کی پکار کا جواب دو۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف پکارے جس سے وہ تمہیں زندہ کر دیں گے۔ ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے رسول کے پاس آؤ، وہ زندہ کر دیں گے تمہیں۔ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس چیز کی طرف آؤ، تو تم پھر مردے نہیں رہو گے، پھر زندے ہو جاؤ، پھر زندہ ہو جاؤ گے۔ یہ طریقہ بائبل میں، یہ الفاظ بائبل میں بہت ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے میرے پاس آؤ تمہیں زندہ کر دوں، تم لوگ میرے پاس آؤ تو تمہیں زندہ کر دوں میں۔ تو یہ مردہ کسے کہا ہے، زندہ کسے کہا؟ یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے قرآن میں، بہت سی جگہوں پہ لوگوں سے مس ہو گیا ہے، بہت سی جگہوں پہ سمجھ میں آیا ہے۔ یہاں پر تو بہت ہی واضح ہے، اس لیے کہ یہاں پہ کچھ اور طرز، اس کی کسی بھی انداز میں کچھ اور اس کی تشریح ہو نہیں سکتی کہ مردہ کسے کہا ہے اور زندہ کسے کہا ہے۔ جو جس کے پاس ہدایت ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، علم کی روشنی اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ زندہ ہے، باقی لوگ مردہ ہیں۔ جن کے ہدایت نہیں پہنچی وہ بھی مردہ ہے۔ یہ ہے مردہ اور زندہ کا یہ کہا کہ تمہارے پاس نہیں ہے راستہ، ہدایت نہیں پہنچی، اب تمہیں راستہ بتایا جا رہا ہے، اب تمہاری اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، مردے ایسے زندہ ہوتے ہیں، ایسے اللہ جو ہے وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، مردہ قوم کو وہ چیزیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے تاکہ ان کے اندر علم کی روشنی آ جائے۔ اور وَيُرِيكُمْ آیاتہ، تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ پھر تمہیں عقل سے کام لینا آ جائے۔ باتیں اس کے اندر عقل کی ہیں، کچھ عقل سے الگ کی باتیں نہیں ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک،
اس کے بعد پھر اور وقت گزرا، تمہارے قلوب سخت ہوتے چلے گئے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ پتھر بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن پتھر یہاں پہ مثال دی، کتنی مثالیں ہیں، جہاں ٹپ 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 نل کا پانی گر رہا ہو وہاں پتھر میں پانی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ نہر جو پیچھے سے آ رہی اس میں ہو سکتا ہے طاقت زیادہ ہو، یہ جو ٹپ ٹپ ہے ایک قطرہ ہے، اس قطرے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہاں نشان چھوٹ جاتا ہے، نشان ہی نہیں چھوٹ جاتا ہے، گہرا ہو جاتا ہے، پتھر ٹوٹتا ہے اس جگہ سے۔ تو پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یتفجر منہ الانہار، کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور وہ بھی ہے کہ جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی بہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ بھی ہے کہ جو اپنی جگہ فکس ہوتی ہیں چٹانیں، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق وہاں سے ہلتی ہیں اور ہل کر آ رہتی ہیں قدموں میں، نیچے آ جاتی ہیں۔ اللہ کا قانون انہیں نیچے لے آتا ہے، وہ چاہے جتنی بڑی چٹانیں ہوں، جتنی مضبوط جمی ہوئی ہوں، تو یہ تمہیں پروسیس، تو یہ تو بڑا ایک ادبی انداز ہے۔ پتھر کی طرح دل، دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے پتھر دل ہو گئے، پتھر دل ہو جاتے ہیں، یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب یہ جو مثال، جو لینگویج، زبان تمام دنیا میں بولی جاتی ہے، مثالی زبان، کہ دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، تو پہلے تو اسے کہا بلکہ یہ اسے زیادہ برے ہو گئے، یہ پتھر دل بھی مت کہو، اس لیے کہ لگاتار اب یہ وحی کی نرمی ہے، اور لیکن جو لگاتار آ رہی ہے ہدایت، وہ آ رہی ہے، یہ اثر نہیں کر رہی ان کے اوپر، اس کے باوجود وہاں پانی جو ہے ان میں سے راستے نکال لیتا ہے، پتھر نکل جاتا ہے، لگاتار ایسا ہے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، یہ نہیں کچھ ہوتا، وہاں جھنجھوڑا جاتا ہے، ذرا سا زلزلہ آتا ہے، کچھ ہلتا ہے تو وہ بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں نیچے۔ تو پہلے تو اس مثال کا نام لیا جو ساری دنیا میں بولی جاتی ہے کہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، یہ پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے، دنیا کی تمام زبانوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، دل کا پتھر کی طرح سخت ہو جانا۔ تو پہلے تو وہ لینگویج کی یا زبان کی ایک بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے آگے کی بات کہی قرآن نے، یہ اس سے زیادہ سخت ہے، یہ خالی پتھر دل بھی مت کہنا ہے۔ یہاں لگاتار وحی کی روشنی آ رہی ہے، وحی کی لہریں آ رہی ہیں، وحی کا پانی آ رہا ہے وہاں، جو اس کے اندر وہ بھی ہے کہ جو لگاتار اس کی پانی کی روانی ہے، وحی کے اندر پانی کی روانی کی طرح کی تازگی ہے، اس کے اندر جھنجھوڑنے والی چیزیں بھی ہیں، پتھروں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، قدموں میں آ جاتے ہیں اور نیچے گراتے ہیں، یعنی ایسا ہوا کہ جیسے بہت اونچے تھے، بڑے سخت تھے، جھک گئے، قدموں میں آ گئے، اور پانی کو راستہ دے دیتے ہیں۔ جب لگاتار پانی ان کے اندر راستے بنانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے دل ایسے ہو گئے کہ اس کے اندر راستے نہیں بنتے، تو یہ اس سے بھی زیادہ کہیں سخت ہو گئے۔ بڑا خوبصورت ایک انداز ہے، جسے زبان کی ہم بیوٹی کہیں یا زبان کا حسن کہیں، اس کا استعمال ہوا جگہ جگہ مختلف بے جان چیزوں کو تمثیلی طور پر جگہ کہ یہ قرآن نے بہت سی جگہوں پہ استعمال کیا ہے۔ کہیں تمثیلی زبان ایسی کہ جہاں آپس میں سچویشن کو زبان دے دی گئی، لینگویج دے دی گئی، تو اسے زبان حال کہتے ہیں، باتیں نہیں کر رہے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کس نے کیا کہا، جب اللہ نے کہا پہاڑوں سے بھی کہا تھا، اسے سب سے کہا کہ بھئی اس بار کو اٹھا لو، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، تو پہاڑوں پر بھی اور سب سے اور آسمانوں سے کہا کہ یہ امانت کا بوجھ اٹھاؤ، انہوں نے منع کر دیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے منع کیا، اس سے ڈر گئے وہ، پھر انسان نے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے بڑھ کر اٹھایا، وہ تو پھر بہت سی مشکلات ہو جاتی ہیں اس کو اگر ایسے ہی ماننا شروع کر دیں ہم۔ پھر اللہ نے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ تو بڑا ظالم و جاہل نکلا، تعریف کرنی چاہیے نا، کہا کہ بڑا ظالم جاہل نکلا، یہ بھی ہٹ جاتا پیچھے، اللہ کے یہاں پوچھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اللہ نے ان کو پیدا اس لیے نہیں کیا تھا، ان کے سامنے پیش کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا،
ان کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، جس کو اس کے لیے پیدا کیا تھا اس کو ذمہ داری دی جانی تھی. تو بڑے سوال اٹھ جاتے ہیں وہاں پر اگر اس کو لفظی معنوں ملیں، اگر یہ سچویشن اور زبان حال اس کو نہیں سمجھا جائے، مانا جائے. ابلیس جو ہے اس نے حضرت آدم کو بہکایا، اسے اگر زبان حال نہیں سمجھے تو اللہ نے جہاں سے نکال دیا وہاں پر تو کوئی گھس ہی نہیں سکتا. بہکا کیسے رہا حضرت آدم کو؟ اسے پہلے اللہ نے نکالا ہے کہ نکلو یہاں سے. یہ تو عیسائیت کی داستانوں میں تو ہو سکتا ہے کہ سانپ بن کر، اور وہ وہاں پر اس کا ایک دروغہ تھا جنت کا، اسے ڈاج دے کے گھس گیا. کوئی سانپ بن کے نہیں گھس سکتا جہاں سے اللہ نے نکالا ہے. اور پھر بھی حضرت آدم کی اور ان کی بات چیت چل رہی ہے ابلیس کی. ابلیس وسوسوں کے راستے سے آ رہا ہے، اس کو یہ قوت دی گئی کہ دور سے کہہ سکے. وہ وسوسے ہی آپس میں ایک دوسرے سے جو ان کے اپنے ذہن میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں ابلیس کے اثر سے. تو کہا کہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے یا شیطان تم سے یہ کہہ رہا ہے اور آدم یہ جواب دے رہے ہیں. یہ زبان حال ہے. قرآن بہت اعلیٰ درجے کا لٹریری کلام ہے، اس کے اندر یہ چیزیں. کہا ہم نے زمین و آسمان سے کہ آ جاؤ، طوعاً و کرہن، مرضی ہو نہیں ہو آؤ، آتے ہو نہیں آتے ہو. تو انہوں نے کہا ہمارے سب آ رہے ہیں، ہم بھی اطاعت قبول کر کے آ رہے ہیں. ہم تو پہلے سے کوئی حکم دے رہا ہے اللہ کہ آؤ ادھر، آسمانوں کو اب چلے آ رہے ہیں. اور یہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ آؤ گے نہیں آؤ گے. یہ لٹریری انداز ہے، کوئی جواب نہیں دیے جاتے ہیں. یہ زبان حال کہلاتی ہے کہ سچویشن ایسی ہے کہ ہر ایک کو اللہ کا حکم مان نہیں ہے. اللہ کا جو حکم ہو اس کو زبان حال کہتے ہیں. یہ سچ مچ زبانوں سے کہا نہیں جاتا. اب ہمارے یہاں اس کی تشریحوں میں بھی یہی باتیں بہرحال وہ پرانے دور کی ہیں کہ صاحب وہ اللہ کی قدرت ہے، پتھر بولے گا جب اللہ چاہے گا تو وہ بولا. جب اللہ کی قدرت ہے تو جب کہا کہ پتھر سے تو پتھر میں سے پانی نکلنا، پتھر کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور پتھر گر گیا. یہ کہ اللہ کے قانون کے مطابق پتھر لرز جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. اس مثال دی گئی ہے کہ پتھر میں تو تبدیلی ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں نہیں ہوتی. جب انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو خبر ہے. یہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری چیزیں ریکارڈ میں چل رہی ہیں. ہم آیت نمبر 74 تک سورہ البقرہ کی، سورہ نمبر 2 کی انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 75 75 سے پھر آگے چلیں گے. سبحان ربک رب العزت.